فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ محمد عبدالبصیر RLC ٹیمریس نے اپنے ایک صحافتی اعلامیہ میں بتایا ہے کہ اقلیتی اقامتی اسکولز و کالجز میں جاریہ تعلیمی سال 2023-24 مخلوعاتی ٹیچرز و لیکچررز مخلوعہ آؤٹ سورسنگ جائیدادوں کے لیے درخواستیں 7 ستمبر تک راست متعلقہ پرنسپل یا دفتر RLC ٹیمریس تلنگانہ اقلیتی اقامتی جونیئر کالج ناگارام نظام آباد پر داخل کریں۔ امیدوار درخواست داخل کرنے کے لیے ڈگری، پوسٹ گریجویٹ، BEd متعلقہ مضمون اور تجربہ کار ہونا لازمی ہے۔ لیکچررز انگلش 2 بوائز 2 نظام آباد اور گرلز نظام آباد، پوسٹ گریجویٹ ٹیچرز انگلش گرلز ریجنل اور گرلز بالکنٹا، لیکچرر ریاض گرلز نظام آباد، لیکچرر اردو بوائز آرمور آلور، فزکس لیکچرر 1 گرلز بودھن اور ٹرینڈ گریجویٹ ریاضی TGT گرلز بالکنڈا۔ خواہش مند امیدوار اپنی درخواست مائع تمام اسناد زیروکس کے ساتھ داخل کر دیں۔ شہر میں کل رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ حیوانات کے وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ ہائی الرٹ پر رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ GHMC کمشنر رونالڈ روز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ HMWSS BMD دانا کشور کے علاوہ EVDM ڈائریکٹر اور ضلع کلکٹر کو ہدایت دی ہے کہ شہر میں کسی بھی قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمایت ساگر اور عثمان ساگر کے پانی کی سطح کی نگرانی کے ساتھ ساتھ وزیر نے افسران سے کہا ہے کہ وہ بالا سبرم کی بھی نگرانی کریں۔ انہوں نے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ پانی کے جمود سے بچنے کے لیے کارروائی کریں اور گرے ہوئے درختوں اور شاخوں کو بلا تاخیر صاف کریں۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات کا فوری طور پر جواب دیا جائے۔ عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مناسب کارروائی کریں۔ وزیر موصوف نے لوگوں سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں اور مدد کے لیے GHMC کنٹرول روم سے رابطہ کریں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے 7 ستمبر کو اسمبلی حلقہ کاماریڈی کے پارٹی قائدین کا ایک اہم اجلاس پرگتی بھون میں طلب کیا ہے، جس میں انتخابی حکمت عملی، اسمبلی حلقے کی ترقی کے علاوہ دوسرے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چیف منسٹر KCR BRS پارٹی کے 115 امیدواروں کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ اس مرتبہ گجویل کے علاوہ اسمبلی حلقہ کاماریڈی سے بھی مقابلہ کریں گے۔ انتخابی شیڈول کی اجرائی سے قبل BRS پارٹی نے عوام کے درمیان پہنچتے ہوئے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ بیشتر مقامات پر BRS کے مقامی قائدین اعلان کردہ 115 اسمبلی حلقوں کے امیدواروں کے نام پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف BRS قیادت پارٹی کے ناراض قائدین کو سمجھا رہی ہے، دوسری جانب ون نیشن ون الیکشن کا جائزہ لیتے ہوئے انتخابی تیاریوں میں مصروف ہو گئی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں دھواں دھار بارش کی وجہ سے سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ کل رات سے ہو رہی موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں شہروں بشمول پرانے شہر کے کئی مقامات پر دھواں دھار بارش ہو رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے شہر کی کئی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی دوران گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عملے نے چوکسی اختیار کی اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ہٹانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ چند گھنٹوں تک ہونے والی بارش کے پیش نظر GHMC نے شہریوں سے ضروری کام ہو تو ہی گھروں سے باہر نکلنے کی خواہش کی ہے۔ حکام نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ سڑک سے گزرتے وقت مین ہولز کے پاس چوکن نہ رہیں۔ تلنگانہ حکومت نے 5 ستمبر کو یوم اساتذہ کے موقع پر بیسٹ ٹیچر ایوارڈز تقریب کا اہتمام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حیدرآباد کی رویندرا بھارتی میں منعقد ہونے والے اس تقریب میں چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر ریاست کے بہترین اساتذہ کے طور پر منتخب ہونے والے 125 اساتذہ، لیکچررز اور پروفیسروں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ سرکاری، امدادی اور غیر امدادی اسکولوں کے 81 ٹیچرز میں 27 مسلم ٹیچرز بھی ایوارڈ کے منتخب ہوئے ہیں۔ اسی دوران یوم اساتذہ سابق صدر سروپلی رادھا کرشنن کی یوم پیدائش 5 ستمبر کے موقع پر چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے اساتذہ کو مبارکباد دی۔ چیف منسٹر نے کہا، طلبہ میں نظم و ضبط اور علم کو فروغ دینے، انہیں مقصد کی واضح تفہیم دینے اور عمل کرنے والے بنانے میں اساتذہ کا کردار انمول ہے۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے میدک پولیس اسٹیشن میں خدیر خان کی لاک اپ موت پر حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ خدیر خان کی بیوی کی جانب سے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن دائر کی گئی، جس پر کورٹ نے سیکریٹری محکمہ داخلہ میدک، ایس پی میدک، SHO اور دیگر کو نوٹس جاری کی۔ گزشتہ سال فروری میں میدک کے خدیر خان کو پولیس نے چوری کے مقدمے میں گرفتار کیا تھا اور کافی مار پیٹ کی تھی، جس کے بعد خدیر خان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس پر انہیں حیدرآباد کے گاندھی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ علاج کے دوران وہ زخموں سے جاں بحق نہ ہو سکے۔ خدیر خان کی بیوی سدھیشوری نے ہائی کورٹ سے اس معاملے کو رجوع کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کے شوہر کی موت مار پیٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ چیف جسٹس الوک ارادے اور جسٹس NB شراون کمار کی بینچ نے اس درخواست پر سماعت کی۔ ان کے وکیل نے درخواست کی کہ ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT تشکیل دی جائے اور جانچ کا حکم دیا جائے۔ درخواست گزار نے حکومت سے 50 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم جاری کرنے اور CCTV فوٹیج کو محفوظ کرنے کی حکومت کو ہدایت دینے کی درخواست کی۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع شدید بارش سے متاثر ہیں اور کئی مقامات پر ندیاں اور تالاب لبریز ہو گئے ہیں۔ کاماریڈی ضلع کے گندھاری منڈل میں گندھاری ندی بہہ رہی ہیں۔ 3 کسان سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ فائر بریگیڈ عملہ اور مقامی لوگوں نے کسانوں کو بچا لیا۔ اسی طرح جگتیال رورل منڈل کے حیدراپلی ندی میں ماہی گیر ودیا ساگر لاپتہ ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے وہ بہہ گیا۔ جگتیال رورل پولیس نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ اسی دوران حیدرآباد کے گاندھی نگر میں ایک خاتون نالے میں بہہ گئی، اس کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ SIO آف انڈیا SIO کریم نگر سٹی نے اسٹوڈنٹ مینیفیسٹو آنے والے انتخابات کے موضوع پر ایک گول میز اجلاس کا انعقاد کیا۔ اس میٹنگ کی صدارت TSSIO کے ریاستی سیکریٹری MD فراز احمد اور GIHKNR کے ضلع صدر صہیب احمد خان نے کی۔ آنے والے انتخابات طلبہ اور عوام کے لیے اپنے مسائل کو حل کرنے اور اپنے مطلوبہ مطالبات کو پورا کرنے کا ایک بڑا موقع ہے اور اس سلسلے میں SIO تلنگانہ نے طلبہ کا منشور تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ SIO کریم نگر طلبہ اور نوجوانوں کے ذریعے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے اور اس وجہ سے مختلف ڈومینز خاص طور پر تعلیم، طلبہ، معاشرہ اور بہت کچھ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ SIO طلبہ اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے اور لوگوں میں بیداری پیدا کرنے اور ضرورت کے مطابق ان مطالبات کو معزز حکام تک پہنچانے کے لیے طلبہ کا منشور تیار کرتا ہے۔ ان مختلف عصری معاملات کو حل کرنے کے لیے سمکالین سبھا کے نام سے مختلف گول میز اجلاس منعقد کیے جائیں گے اور اس عمل کے لیے SIO تلنگانہ اضلاع میں مختلف سمکالین سبھا کا انعقاد کر رہا ہے تاکہ مختلف دانشور اور با اثر لوگوں کے ساتھ زمینی معلومات اور ان کے اضلاع کے مسائل کے بارے میں جان سکیں جن کو حل کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں SIO کریم نگر نے 3 ستمبر 2023 کو ایک سمکالین سبھا کا انعقاد کیا تھا۔ میٹنگ کا آغاز برادر عبد الرحمان PR سیکریٹری SIO تلنگانہ کے افتتاحی کلمات سے ہوا، جس میں انہوں نے اس موضوع پر خطاب کیا جس پر میٹنگ کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ان موضوعات پر بھی بات کی جائے گی، یعنی تعلیم، بے روزگاری، نوجوان، ماہرین تعلیم، ہیڈ ماسٹر، مختلف تنظیموں کے قائدین جیسے بہت سے نامور با اثر افراد نے شرکت کی اور خاص طور پر طلبہ سے متعلق معاشرے کے مختلف مسائل کو سامنے لایا گیا۔ ریاست اڑیسہ میں اندرون 2 گھنٹے 61,000 بجلیاں گرنے کے واقعات پیش آئے، جس میں 12 افراد کی موت ہو گئی۔ اسٹیٹ اسپیشل ریلیف کمشنر ستیا برتا ساہو نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر بجلیاں گرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹوں کے اندر 61,000 بجلیاں گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں، جس میں 12 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 14 افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 ستمبر تک یہی صورت حال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ مزید بارش کی پیش قیاسی کے بعد بعض علاقوں میں یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بعض علاقوں میں بجلیاں گرنے کے واقعات میں مویشیوں کی بھی موت ہوئی ہے۔ متاثرین کے لواحقین کو فی کس 4 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا گیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے متھورا کی شاہی عیدگاہ مسجد کو ہٹانے کی درخواست کرنے والی ایک PIL پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا، جس کے بارے میں عرضی گزار نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کرشن جنم بھومی یا بھگوان کرشن کی جائے پیدائش پر بنائی گئی تھی۔ چیف جسٹس پرتنکر دیواکر اور جسٹس آشوتوش سریواستو پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے مہیک مہیشوری کی طرف سے دائر PIL کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہائی کورٹ نے 23 اگست کو اس کیس کی
समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी थी। PIL ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है, ये इल्जाम लगाते हुए कि ये कृष्णा की जाए पैदाइश की जगह पर बनाई गई थी। अर्जी गुजार ने जमीन को हिंदुओं के हवाले करने और कृष्णा जन्मभूमि जमीन पर मंदिर बनाने के लिए एक मुनासिब ट्रस्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की है। एक उबूरी अर्जी में दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त के निपटाने तक हिंदुओं को हफ्ते के मखसूस दिनों और जन्माष्टमी के त्योहार, भगवान कृष्ण के जन्मदिन की तकरीबात के दौरान मस्जिद में इबादत करने की इजाजत भी मांगी है। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम लगाया है कि भगवान कृष्ण की पैदाइश बादशाह किंग्स की कारगिल जेल में हुई थी और उनकी पैदाइश का मुकाम शाही ईदगाह ट्रस्ट के जेर तामीर मौजूदा ढांचे के नीचे है। दरख्वास्त गुजार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के जरिए मुतनाज़े ढांचे की अदालत की निगरानी में खुदाई के लिए भी दरख्वास्त की मांग की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।